دائرے والا ہا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے وہ ہا کو جو ہے نا وہ یہ کہا کہ ہا دہن، یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا جو لب مبارک، فرمایا کہ ہا دہن یا آبرو، یہ جو ہماری یہ آبرو، یہ جو پلکیں کے اوپر یہ جو ہے آبرو ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا آبرو، آنکھیں عین صاد. ایک آنکھ کو اگر ہم اس کا دائرہ بنائیں تو ایک کا جو ہے نا وہ عین بنتا ہے اور ایک کا صاد بنتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کہ جب زلفوں کی بات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کاف ریسوے ہاں دہن یا آبرو، آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد. آپ کا چہرہ ہے نور کا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ میری اعلیٰ حضرت نے، حالانکہ کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا اور کسی کو اس کا علم بھی نہیں ہے. یہ میرا رب جانتا ہے، جب مصطفیٰ جانتے ہیں کہ ان کا ترجمہ کیا ہے، لیکن اس شاعر نے ان کا ترجمہ کیا ہے. اہل عشق نے اس کی مستی میں بیٹھ کر ان حروف کا ترجمہ کیا کہ جیسے اعلیٰ حضرت نے ان الفاظ سے کیسے حضور علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا کہ کاف ہا یا عین صاد، یہ چہرہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو بظاہر چہرہ نظر آتا ہے، دیکھنے والے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ ہمارے جیسے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نا ہمارے نبی علیہ السلام یہ سارے اسارہ مصطفیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا، نور سے تخلیق فرمایا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ اول ما خلق اللہ، اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق کیا. یہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، یہ کسی مولوی کا بیان نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. اور اگر ہم اسی حدیث کو لے کر چلتے ہیں تو سرکار کا وہ فرمان کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمن جادل فی طینتہ وساخبرکم باول امری. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ قال انی عند اللہ مکتوب. مکتوب عربی میں کہتے ہیں کہ کاتبہ یکتب کتبا فہو کاتب وکتب یکتب کتبا فذاک مکتوب. مکتوب کہ جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میرا مصطفیٰ نے فرما دیا کہ اے میرے صحابہ انی عند اللہ مکتوب، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں لکھا گیا تھا، اللہ نے مجھے لکھ لیا تھا. یا رسول اللہ کیا لکھا تھا؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ خاتم النبیین وان آدم. فرمایا کہ اس وقت میرے رب نے مجھے خاتم النبیین لکھ دیا تھا. یا رسول اللہ کب؟ تو آپ نے یہ بھی بتایا کہ کب کا اللہ نے مجھے خاتم النبیین لکھا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ وَإِنَّ آدَمَ
وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ کہ اے میرے صحابہ کہ جب آدم علیہ السلام طینہ کہتے ہیں مٹی کو کہتے ہیں طینہ کہ اے میرے صحابہ آدم علیہ السلام ابھی اپنے گارے میں تھے، گارے میں لت پت تھے، ابھی روح نہیں تھی پھوٹی، تو اے میرے صحابہ اللہ نے تو مجھے اس وقت کا خاتم النبیین لکھ دیا ہے۔ محبت سے کہیے نا سبحان اللہ۔ حضور کی ختم نبوت کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں حضور علیہ السلام کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا۔ میرے نبی کے بعد خدا کی قسم اللہ باللہ تاللہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پورے وصول سے کہتا ہوں کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں کسی قسم کا۔ فرمایا کہ میرے صحابہ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ وَسَأُخْبِرُكُمْ صحابہ میں تو انہوں خبر نہ دما۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ میرے آقا علیہ السلام کے وہ پیارے صحابہ کہ جو صبح اٹھتے ہی حضور کی دید کیا کرتے تھے، صبح اٹھتے ہی حضور کا چہرہ دیکھتے تھے، رخ مصطفیٰ دیکھا کرتے تھے۔ وہ صحابہ جب حلقہ بنا کر بیٹھے ہوں گے تو میرے مصطفیٰ منبر پر جلوہ گر ہوں گے۔ اور یہ حدیث پاک مشکاۃ شریف کے اندر موجود ہے اور ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام منبر پر بیٹھے تھے اور منبر کوئی عام نہیں تھا، مسجد نبوی کا منبر تھا۔ مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کر میرے مصطفیٰ نے اپنی ختم نبوت کے متعلق بھی بتا دیا، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے میرے سونے آقا نے اپنا ابتدائی امر کے متعلق بھی جو ہے وہ بتا دیا۔ وہ کیا بتایا؟ وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي کہ اے میرے صحابہ آؤ میں تمہیں خبر دیتا ہوں اپنے ابتدائی امر کے متعلق، میں بتاتا ہوں، خبر دیتا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ دعوت ابراہیم کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، ابراہیم کی دعا ہوں۔ یہ سرکار اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں، یہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ ہم جنگل کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ مصطفیٰ منبر پہ بیٹھ کر آج کہتے ہیں کہاں لکھا ہے میلاد، کس نے کیا میلاد، کس نے منائی میلاد کی محفل؟ میں کہتا ہوں ارے عقل کے اندھے ذرا اپنے عشق کے پیڑے کے اندر بیٹھ کے ذرا تو غور تو کر، دیکھ تو صحیح کہ مصطفیٰ منبر پہ بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ کہ میں اپنے جد امجد ابراہیم کی دعا ہوں، و بشارت عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اور فرمائے کہ وَرُؤْيَا أُمِّ الَّتِي رَأَتْهِ أَوْ كَمَا قَالَ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جد امجد کی دعا کہ جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے ابراہیم، جی مولا ابراہیم میرے گھر کو بناؤ، خانہ کعبے کو بناؤ، تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا جی یا اللہ جو حکم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کی تعمیر کا جو ہے نا وہ کام شروع کیا۔ جب خانہ کعبے کی تعمیر کا کام شروع کیا اور اپنے ساتھ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو لیا، مزدوری جو ہے نا مستریوں کا کام اللہ کے پیغمبر ابراہیم نے کیا، اور ان کے پیچھے مزدوری جو ہے نا مزدور والا کام اللہ کے نبی اسماعیل پیغمبر نے کیا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر کر لیا، خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، تعمیر کر لیا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں نے تیرے گھر کو تعمیر کیا ہے،
تیرا گھر بنایا ہے، یا اللہ مجھے اس کی مزدوری چاہیے، اے اللہ مجھے مزدوری چاہیے، اے میرے پروردگار تیرا گھر میں نے بنایا ہے، مجھے مزدوری چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے ابراہیم خلیل اللہ، کیا مزدوری لینی ہے بتاؤ۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام نے مزدوری مانگی اللہ کی بارگاہ سے، خدا کی قسم اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو مزدوری مانگی اس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے مزدوری چاہیے۔ اللہ فرمایا کیا لینا ہے؟ آج میری رحمت جوش پر ہے، اے میرے خلیل مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کیا یا اللہ مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، اے اللہ اگر مزدوری دینی ہے تو وہ سونا رسول ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ شانوں والا رسول مجھے عطا فرما، وہ شانوں والا رسول میری نسل سے مجھے عطا فرما، میری نسل سے وہ سونا رسول بھیجنا۔ تو اللہ نے دعا قبول کی، اور میرے آقا علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں، حضرت ابراہیم میرے آقا کے جد امجد۔ تو میری سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ دعوت ابراہیم، کہ میں اپنے جد امجد ابراہیم کی دعا ہوں، اور فرمایا کہ وبشارت عیسیٰ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کسی مولوی کے لکھے الفاظ نہیں ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے فرامین ہے۔ فرمایا کہ وبشارت عیسیٰ، کہ اے میرے صحابہ میں عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی بشارت ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ وہ کیا کیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں نے کتابوں کے اندر پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 12 یا 14 حواریوں کو بٹھا لیا، ان سے کہا کہ اے میرے حواریوں آؤ میں تجھے اس سونے کی خوشخبری دیتا ہوں، اس سونے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، فرمایا کہ میں اس کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد رسول آئیں گے، فرمایا کہ ان کا نام نامی اسم گرامی ہوگا احمد۔ کیا نام ہوگا؟ محبت سے کیا نام ہوگا؟ یہ عیسیٰ بتا رہے ہیں، ابھی میرے مصطفیٰ کی ولادت نہیں کی ہوئی تو عیسیٰ نے پہلے ہی خوشخبری دے دی۔ اور ایمانداری سے بتانا کہ مبشرہ اس کا معنی ہوتا ہے خوشخبری دینا، تو ایمانداری سے بتانا کہ خوشخبری وفات پہ دی جاتی ہے کہ یہاں ولادت پہ دی جاتی ہے؟ یقیناً ولادت پہ خوشخبری دی جاتی ہے۔ ہاں بھائی اسی حدیث کے پہلو میں جو ہے نا وہ رہ کر ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسی حدیث کے پہلو میں رہ کر کہ جنہاں عورتوں نے انتظام کیا ہے، الحمدللہ واپرتا ہے واسم ماحول ہے، اور لائن جڑا ہے نا محمد یونس چودھری یونس انہوں نے عورتوں کے واسطے لائن اہتمام کیا ہے، اور لائن محفل جو ہے سکرین کے سامنے بیٹھ کے اور لائن محفل دیکھنے گیا کہ تمام اسلامی بہنوں کی گزارش ہے کہ محفل شروع ہے کہ چودھری یونس انہوں نے کاٹ کے اندر محفل کے اندر اسلامی بہنوں نے پہنچا۔ ہاں کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں اسی حدیث کے پہلو میں رہ کر ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مبشرہ اس کا معنی ہوتا ہے خوشخبری دینا۔ یہاں پہ مصر کے محقق مصر ان کی لکھی کتاب کا نام ہے، یہ ہے مصر کے،
یہ ہمارے پاکستان کے نہیں ہیں، یا ہند کے نہیں ہیں، یا سری لنکا کے نہیں ہیں، یہ مصر کے محقق ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے التنویر فی مولد البشیر والنذیر، یہ کتاب کا نام ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو ہے نا وہ اپنے گھر میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی محفل کو سجایا، حضور کے ذکر کی محفل کو سجایا، اور پھر جو ہے نا وہ دعوت نامے پیش کیے، دعوت نامے اپنے دوستوں کو، یاروں کو، بیلیوں کو، عزیز و اقربا کو دعوت نامے پیش کیے کہ یار میرے گھر کے اندر محفل ہے، آپ لوگوں نے میرے گھر کے اندر تشریف لانا ہے، جمع ہونا ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام کے صحابی کا یہ عمل تھا، میرے مصطفیٰ کے صحابی کا یہ عمل، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابی کا یہ عمل، توجہ سے میری طرف توجہ رکھیے، میرے مصطفیٰ کے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر اسی طرح سیج سجا کر، اسٹیج بنا کر، منبر رکھ کر مصطفیٰ کا میلاد بیان کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ وقائع ولادتہ فیستبشرون ویحمدون اللہ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر فی بیتے ہی وقائع ولادتہ ہی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر میں نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، جمع کر لیا، وقائع ولادتہ ہی، ہم نے مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے شروع کر دیے، سرکار کی ولادت کے تذکرے شروع کیے، وقائع ولادتہ ہی، یہ لفظ موجود ہے، وقائع ولادتہ ہی، کہ مصطفیٰ کی ولادت کے تذکرے شروع کر دیے۔ جب مصطفیٰ کی ولادت کے تذکرے شروع کیے اور کہا کہ فَيَسْتَبْشِرُونَ وَيُحَمِّدُونَ اللَّهَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، کہ اللہ کی حمد کو بیان کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی ذات پر درود بھیج رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں فَيَسْتَبْشِرُونَ، خوشخبری ہو کہ مصطفیٰ کی ولادت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب ہم یہ محفل کے اندر یہ سب وعظ و نصیحت فرما رہے تھے تو اچانک جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہو گئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام اذ جاء النبی، کہ سرکار میرے غریب خانے کے اندر تشریف لے آئے، محفل کے دوران ہی سرکار میرے غریب خانے کے اندر تشریف لے آئے۔ جب سرکار تشریف لائے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے جو آگے سے عرض کیا، یا رسول اللہ وقائع ولادتہ ہی، آپ کی ولادت کے تذکرے اپنی قوم کو سنا رہے ہیں، اپنی قوم کے سامنے آپ کی ولادت کے تذکرے بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ کی ولادت کے تذکرے بیان کر رہے ہیں، وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، سونا آپ پر درود پڑھ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ جب غریب خانے میں صحابہ کے آ گئے تو فرمائے کہ صحابہ قَالَ حَلَّتْ لَكُمْ شَفَاعَتِي، یہاں سے خالی کوئی نہ جائے، یہاں سے خالی کوئی نہ جائے، میرے صحابی کے گھر کے اندر میرے ذکر کی محفل سجی ہے، میری ولادت کے تذکرے اپنی قوم کو سنا رہے ہیں، اب میں آ گیا ہوں، یہاں سے محفل سے خالی کوئی نہ جائے۔ آج میں محمد لنگر محمدی سے نوازوں گا، آج میں لنگر عطا فرماؤں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب یہ الفاظ سنے کہ سرکار آج ہمیں لنگر عطا فرمائیں گے، سرکار آج لنگر محمدی سے نوازیں گے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قال حلت لکم شفاعتی، کہ اے میرے صحابہ جو اس محفل کے اندر آ گیا ان سب پر میری شفاعت حلال ہو گئی۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ قال حلت لکم شفاعتی، کہ ان سب پر میری شفاعت حلال ہو گئی، حلال ہو گئی۔ کن پر؟
کہ جو سرکار کی ولادت کے تذکرے کر رہے تھے، جو اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے، فَيَسْتَبْشِرُونَ اور خوشخبریاں دے رہے تھے کہ جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تھی، جب سرکار کی جلوہ گری ہوئی تھی، تو کیسے نور چمکا تھا کہ جس نور کی برکت سے اندھیرے ختم ہو گئے، اندھیرے ختم، ہر طرف جو ہے نا وہ اجالا شروع ہو گیا، ہر طرف اجالا، اندھیرے ختم ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ صحابی رسول نے اپنے گھر کے اندر سرکار کی ولادت کا تذکرہ کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ آج کہتے ہیں کس صحابی نے کیا ہے، کس تابعی نے کیا، ارے کس نے کیا، کس نے نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں ارے عقل کے اندھے کبھی احادیث کو پڑھ، کبھی احادیث کا مطالعہ تو کر، تجھے پتہ چل جائے کہ سرکار کے صحابہ نے کیا کہ یا نہیں کیا۔ خدا کی قسم ابن عباس نے اپنے گھر میں حضور کی ولادت کے تذکرے کیے، تو آج ہم بھی مسجد میں بیٹھ کے یہی کر رہے ہیں۔ سرکار کے میلاد شریف کے تذکرے، حضور علیہ السلام کی جب جلوہ گری میری سرکار فرمایا کہ میں و بشارت و عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور فرمایا کہ یا ملتی راتہین او کما قال، فرمایا کہ میں اپنی ماں آمینہ کا وہ خواب ہوں کہ جو ولادت کے وقت میری ماں آمنہ نے دیکھا تھا۔ صحابہ عرض کہ یا رسول اللہ آپ کی امی جان نے کیا دیکھا تھا؟ تو سیرت کی کتابوں میں یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے، اور میں ایک کتاب کا نام آپ کے سامنے لیتا ہوں۔ میں نے سیرت کی کئی کتابوں میں پڑھا ہے، اور ایک معتبر سیرت کی کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت حلبیہ، امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس بات کو نقل فرمایا، اور البدایہ والنہایہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ حضور کی والدہ فرماتی ہے کہ جب میرے ہاں مصطفیٰ کی ولادت ہوتی ہے، خرج منی نور، آپ فرماتی ہیں میرے سے ایک نور خارج ہو گیا، نور خارج ہوا۔ محبت سے کہیں نا سبحان اللہ۔ فرمایا کہ نور خارج ہوا، خرج منی نور، فرمایا کہ پھر اس نور کی برکت سے اضاء لها منہ قصور الشام، میں نے مکے کی دھرتی پہ بیٹھ کر آپ فرماتی ہیں کہ ملک شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ملک شام کے محلات، تو اسی کا ترجمہ تو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ خدا کی قسم میرے اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت ہیں کہ جس نے ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کو پیوست کر دیا ہے، ہمیں حضور کی محبت کا سلیقہ بتا دیا۔ وہ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، ارے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا تو سالہ نور کا، وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ وہ مبارک، آج حضور کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین، دو نوروں والا، عثمان غنی کو دو نوروں والا مانتے ہیں، لیکن جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو مصطفیٰ کو ایک نور والا بھی نہیں مانتے۔ ارے عثمان کو دو نور والا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ میرے مصطفیٰ کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگر آپ کے عقد مبارک میں آئیں تو آپ کو لقب ذوالنورین کا مل گیا۔ ارے جن کے توسط سے لقب ذوالنورین، دو نور والا، جن کو لقب مل گیا تو اس حبیب کا کیا مقام ہوگا؟ تو اسی کی طرف اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے
نور کا آیا ہے تارا نور کا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے کیا کہنے. خدا کی قسم سارا قرآن میرے آقا کی تعریف بیان کر رہا ہے, میرے آقا کی ثنا کر رہا ہے. اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, قرآن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں, تو قرآن نے تو حضور کے رخ انور کا بھی ذکر کیا, قرآن نے تو آنکھوں کا بھی ذکر کیا, قرآن نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک کا بھی ذکر کیا, قرآن نے حضور کی زبان کا بھی ذکر کیا. ارے قرآن نے میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کا بھی ذکر کیا. تو میرے مصطفیٰ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا اور فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک, کیا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی, بلند کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. کھڑے ہو کر سید زادے کا جو استقبال کیجئے, جو ملتان کی دھرتی سے آئے ہوئے, ملتان کی دھرتی سے آئے ہوئے پیر سید قمر شبیر بخاری صاحب, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں سے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. نبی کے آل کا, یہ نبی کے آل کا چشم و چراغ ہے. حضور کی آل کے چشم و چراغ کی زیارت بھی کیجیے اور استقبال بھی کیجیے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. پیر سید قمر شبیر بخاری صاحب, ہم شاہ صاحب کو اپنے اس گاؤں رامبڑا کے اندر تشریف لانے پر